ظاہر ہے کوئی نہیں، ان ہستیوں کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی، لیکن محبت میں یہ غلوف نہ ہو کہ ان کو خدا کے درجے پہ فائز کر دیا جائے۔ ہم دنیا میں ہر ہستی سے محبت کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری نسبتیں الٹیمیٹلی ہم ان نسبتوں کو، ان کی جو عقیدتوں اور محبتوں کا دم بھرتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ اللہ کی وجہ سے۔ اگر اللہ ہی نکل گیا تو کسی شخص کو رسول اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، بزرگوں کی محبت کیا کام دے سکتی ہے؟ Not at all. شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah. اللہ کے حضور شرک ایسا معاملہ ہے، ایسا حساس معاملہ کوئی نہیں ہے۔ کیٹاگوریکلی قرآن حکیم میں 2 دفعہ مینشن ہوا ہے، سورۃ النساء نمبر 48 اور 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن شرک کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، شرک نہیں معاف کرے گا، نہ چاہے گا کہ شرک معاف کرے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو شرک میں پڑا وہ گمراہی میں دور جا کے گر پڑا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ صفائی پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ بے شک وہ کافر ہیں، کٹر کافر، کھلے کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ، جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد علیہ السلام، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی صفائی دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا خطبہ ہے، انہ من یشرک باللہ، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی، میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے۔ میں اس دعا کی برکت سے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے، دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے، اور کسی کو دعا کے لیے نہیں پکاریں گے۔ ظاہر اس باب میں تو آپ جو مرضی کریں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی کا وزن اٹھوا دیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ لیکن جو غائب میں مدد کے لیے پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ سورہ نمل کی آیت ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، تم مر جاتے ہو تمہاری اولاد، وہ مر جائے گی اس کی اولاد، یہ کون بسار ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو دعا سنے اور تکلیف دور کر دے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ یعنی جس سے آپ نے مدد مانگی کہ وہ میری تکلیف دور کرے دعا کے طور پہ، ظاہر اس باب تو قرآن میں حکم ہے دعا کے طور پہ۔ ایک تو ہے میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، یہ شرک ہے۔ یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں، مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے،
کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، اور مولا علی کا ماننے والا بھی، مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔